پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خواجہ آصف کو نشانے پر لے لیا ہے۔ قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چند وزراء خوشامد کرنے کے بجائے وزیر اعظم کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ شہباز شریف وفاقی کابینہ ارکان کو کنٹرول کریں۔ راولہ کوٹ کے کشمیریوں کو کشمیری نہ کہنے والے کابینہ میں کیوں ہیں؟ وزیر دفاع کے بیان نے کشمیر میں بھڑکتی آگ پر تیل چھڑکا، وہ معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آزاد کشمیر میں امن کی ذمہ داری مولانا فضل الرحمان کو سونپنے کا مطالبہ کیا۔ ایم کیو ایم کو حکومت سے نکلنے کا بھی مشورہ دے گئے۔ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے؟ اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے؟ کوئی وزیر آج تک وزیر ہے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں؟ تو اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کون سا جسٹیفیکیشن دے کہ ہم اس وزیر کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں، یہ ایک وہ واقعی وزیر کا بیان نہیں۔ اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے، تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ حکومت کی اس بیان کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا، ان کو یہ راستہ ملا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے۔ ہم سب کو مولانا صاحب کو یہ سپیس دینا چاہیے، وہ احتجاج کرنے والوں سے بھی انگیج کر کے پروسیس کو ایسے کنکلوژن پہ لے کر آئے کہ بار کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے احتجاج نہ کرنا پڑے۔ آئینی ترمیم، یہ بلدیاتی نظام صرف ہمارے دوست کے لیے، ہمارے آنریبل فاضل ممبران کراچی سے تعلق رکھنے کے لیے ایک لالی پاپ ہے۔ وزیر اعظم صاحب، ان کے وزیر آپ کے مطالبات پورا نہیں کر رہے ہیں، آپ کو لالی پاپ پہ چلا رہے ہیں۔ اب کب تک اس لالی پاپ پہ چلیں گے؟ نکلو وفاقی حکومت سے۔ تو بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ کچھ وزراء وزیر اعظم کی امداد کرنے کے بجائے وزیر اعظم کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت کا آزاد کشمیر میں مولانا فضل الرحمان کی ثالثی کا خیر مقدم کرنے کا اعلان۔ رانا ثناء اللہ بولے جے یو آئی سربراہ ثالثی کریں تو انہیں ویلکم کریں گے، وہ بھی ان سے بات کر کے دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا کہ ان کا کوئی مطالبہ جائز نہیں۔ مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کا اختیار صرف آزاد کشمیر اسمبلی کو ہے۔ الیکشن شیڈیول آ چکا ہے، نئی اسمبلی یہ معاملہ دیکھے گی۔ انہوں نے ایک مطالبہ یہ پیش کیا کہ جو مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ اگر ان کو ختم کیا جائے یا مہاجرین کو ان کے حق رائے دہی سے محروم کیا جائے تو پھر تو یہ تحریک جو ہے اس کا جو ہے وہ پھر ایک بنیادی مقصد جو ہے اس سے انحراف ہو جاتا ہے۔ راولہ کوٹ میں وہ جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں۔ حضرت مولانا نے جس جذبے کے تحت بات کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے یہ فرمایا کہ اس معاملے میں انہیں جو ہے وہ ثالثی کے متعلق کہا گیا ہے، بالکل حضرت مولانا اس بارے میں جو بھی معاملہ کریں گے اس معاملے کو حکومت جو ہے وہ ویلکم کرے گی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی تخلیے کی باتوں کی ایوان میں گونج۔ دلچسپ مکالمہ ہوا۔ جے یو آئی سربراہ نے کہا مجھے خط لکھ کر ثالثی کی درخواست کی گئی، وزیر اعظم سے تنہائی میں بھی گفتگو ہوئی، اجازت دیتا ہوں وہ یہ باتیں ایوان کو بتا دیں۔ وزیر اعظم کا راز کی باتیں بتانے سے انکار، کہا مولانا صاحب سے تخلیے میں جو باتیں ہوئیں وہ قیامت تک کسی سے ڈسکس نہیں کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے رابطہ کیا، ان کے مطالبات ہمارے پاس ہیں، حکومتی ہٹ دھرمی پر برقرار رہی تو میں ثالثی نہیں کرا سکتا۔ میرے مولانا صاحب سے انتہائی احترام کا رشتہ ہے۔ تخلیے میں بعض باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں وہ قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے، میں کبھی بات نہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے میں اس محبت کو ویلکم کہتا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے میں ان کو اجازت دیتا ہوں وہ ایوان کے سامنے کھل کر بیٹھیں۔ میں مولانا صاحب کی یہ جو فراغ دلی کی بنیاد پر آفر ہے میں اس کو اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ پھر معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے۔
استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات، خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی سمیت مختلف امور پر گفتگو ہوئی، آئندہ بھی ساتھ چلنے پر اتفاق کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت سازی میں تعاون پر استحکام پاکستان پارٹی سے اظہار تشکر کیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم بیٹھک، جی پی کے عوام کی مل کر خدمت کرنے اور مستقبل میں بھی ساتھ چلنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری اور عبدالعلیم خان کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے ساتھ دینے پر استحکام پاکستان پارٹی کا شکریہ ادا کیا۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا۔ اب پھر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اور مسلم لیگ نون کا، جنہوں نے فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا۔ آئی پی پی کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیا۔ ہم اسی انداز سے سب کے ساتھ مل کے گلگت بلتستان کے مسائل کا حل نکالیں۔ عبدالعلیم خان اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ایم این اے راجہ پرویز اشرف بھی موجود تھے، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے اون چودھری، گل اصغر بگور اور منزہ حسن نے بھی شرکت کی۔ قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی رہنما راجہ پرویز اشرف اور وزیر دفاع خواجہ آصف آمنے سامنے۔ جیالے رہنما کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف نے راولا کوٹ کے لوگوں سے متعلق غلط بات کی، انہیں کشمیری نہ ماننا کشمیریوں کی توہین ہے، ایسے الفاظ قابل قبول نہیں۔ وزیر دفاع بولے، میں نے تو کشمیریوں کی قربانیوں کی بات کی ہے، اپنے بیان پر قائم ہوں، برتھ سرٹیفکیٹ سے کوئی کشمیری نہیں بن جاتا۔ ہم نے کشمیر پر دشمن سے 5 جنگیں لڑی ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ خواجہ صاحب، جب آپ جیسا سینئر پارلیمنٹیرین جب یہ کہے کہ راولا کوٹ کو تو میں کشمیری نہیں سمجھتا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر آپ میرا کل کا ٹویٹ پڑھیں تو میں نے وہاں پہ کہا ہے، اس کی 7 باقاعدہ آرگومنٹ دیا ہے۔ کشمیری برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں بنتا، کشمیری قربانیوں سے بنتا ہے۔ ایک محبت تھا، ایک عشق کا رشتہ تھا، اور ہے انشاءاللہ تعالی اور ہمیشہ رہے گا کشمیر کے ساتھ ہمارا۔ جب یہ وہ کہیں کہ بلوچستان سے لاشیں جو ہے وہ ان کی واپس آ جاتی ہیں، کشمیر سے ان کی لاشیں بھی واپس نہیں جائیں گی، تو پھر جو میں نے جواب دیا ہے بالکل بفٹنگ جواب دیا ہے، بالکل اس کے اوپر جو ہے کوئی جو ہے ندامت نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا، ہم 1000 سال جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے۔ پھر کل کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان چیئرمین نے کہا کہ لوانگے سارا کشمیر لو۔ پاکستانی شریعت میرے پاس ہے، خدا نخواستہ اگر میں پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کروں تو میں پھر پاکستانی نہیں ہوں۔ وہ مجھے یہ حق نہیں دیتا کہ میں پاکستان کے خلاف بات کروں یا کوئی کشمیری کے خلاف بات کرے۔ گھر بیٹھ کے آزادی لیں اور اس کے بعد جو ہے حقوق بھی اور پاکستان کے خلاف جانیں تو ہم نے دی ہیں۔ آپ تو اس آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ دفن ہوتے ہیں تو پاکستان کے پرچم میں ہوتے ہیں، ان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیان دینا کشمیر کاز کے لیے بہت ہی نقصان دہ۔ 5 جنگیں ہم نے لڑی ہیں اور اس کے بعد صلہ کیا ملتا ہے کہ پاکستان کو وہاں پہ گالیاں دی جاتی ہیں۔ کوئی برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے کسی شخص کا دنیا میں کہیں بھی اس کو یہ انٹائٹل نہیں کرتا کہ وہ اپنی پلیس آف برتھ چیلنج کرے یا اس کے ساتھ جو ہے بے وفائی کرے یا غداری کرے۔ قومی ایجنڈا نہ بنایا گیا تو ایک کراچی ایکشن کمیٹی بھی بنے گی، آئین پر عمل درآمد نہ ہوا تو شہر قائد کو وفاق کے حوالے کرنے جیسی باتیں ہوں گی۔ ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی قومی اسمبلی میں گرج برس، کہا قومی مصالحت اور مفاہمت پر مبنی قومی ایجنڈا بنانا ہوگا، کسی نئے عمرانی معاہدے کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ کہ ہمیں کسی عمرانی معاہدے کی طرف جانا ہوگا۔ آئین کا آرٹیکل 7، آئین کا آرٹیکل 32، آئین کا آرٹیکل 140A اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ آج ان تمام آرٹیکلز کی نفی سے اگر آزاد کشمیر میں ایک شورش ہے، وہاں آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی بنی ہے، تو اللہ نہ کرے ہم نے ایک کمپریہنسو ایک قومی ایجنڈا وضع نہ کیا، ایک قومی مصالحت اور قومی مفاہمت سے کام لے کر
اگر ہم نے وہ ایجنڈا وضع نہ کیا تو اللہ نہ کرے پھر ایک کراچی ایکشن کمیٹی بھی بنے گی، پھر یہ ہوگی کہ کراچی کو وفاقی ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا جائے. یہ ساری باتیں بھی پھر کہیں نہ کہیں آئیں گی اسپیکر صاحب. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کی ملاقات ہوئی ہے. دوست ملک کے فوجی وفد کو GHQ میں پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، دفاعی تعاون اور فوجی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اور لیبیا نے دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے اور فوجی تربیت میں تعاون پر اتفاق کیا ہے. امریکہ کی جانب سے ایران کو کوئی رقم نہیں دی گئی، منجمد فنڈز بھی ریلیز نہیں کیے گئے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا غلط معلومات فراہم کی گئی تو مذاکرات معطل کر دیے جائیں گے. تہران نے آگاہ کیا ہے کہ وہ بحری جہازوں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کر رہا. امریکہ ایران کے کچھ ایسے فنڈز استعمال کرے گا جو ہمارے کنٹرول میں ہیں. اس سے امریکی کسانوں سے مکئی، گندم اور دیگر زرعی اجناس خرید کر ایران بھیجی جائیں گی. ہمیں معلوم ہے کہ ان کو خوراک کی اشد ضرورت ہے. فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا امریکی جوہری معائنہ کار ایرانی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کے لیے IAEA کے ساتھ شامل ہوں گے. تہران نے جوہری معائنہ کاروں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے. امریکہ کو جوہری معائنہ کاروں کو ایران بھیجنے کی کوئی جلدی نہیں ہے.